بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل جو عنوان گزرا تھا حدیث کا کہ فتنوں کے ظہور کے وقت گوش عافیت میں چھپ جاؤ، اسی سلسلے میں ایک حدیث کل گزری تھی، اور آج حدیث جو ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، اور پھر فرمایا اگار ہو سنو بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، اور فرمایا پھر ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا مسلمانوں کا آپس میں خون ریزی کا، مہادارائی کا، لڑائی جھگڑے کا۔ لہذا ایسے وقت میں جب مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہو، آپ لوگوں کے اگر دور جنگل میں اونٹ ہوں تو ان اونٹوں کی طرف چلے جاؤ، اور اگر بکریاں ہوں تو بکریوں کی طرف چلے جاؤ، اور اگر دور کہیں زمین ہے تو اس زمین کی طرف چلے جاؤ، لیکن اس فتنے اور لڑائی جھگڑے والی جگہ سے دور چلے جاؤ تاکہ اس کے اثرات تم تک نہ پہنچے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول، جس کے اونٹ نہ ہو، جس کی بکریاں نہ ہو، جس کی دور زمین نہ ہو، وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہتھیار توڑ ڈالے تاکہ جنگ کی طرف آمادگی نہ ہو۔ جب پتہ ہوگا کہ میرے ہتھیار ہی نہیں، ہتھیار میں نے توڑ دیا، تو پھر جنگ کس چیز کی، اس کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول، اگر ایک آدمی نہ لڑنا چاہتا ہو لیکن اس کو اگر زبردستی کوئی آدمی لے جائے، کسی ایک صف میں اس کو شامل کرے کہ لڑو، اور اس طرح جو ہے وہ زبردستی صف میں شامل کر کے وہ پھر اس طرح قتل ہو جائے، تو اس کا گناہ کس پہ ہوگا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو لے جانے والا ہوگا اس کا گناہ اس پہ ہوگا، خود اپنا گناہ بھی، مسلمان کے خلاف لڑنے کا اپنا گناہ بھی، اور دوسرے کو زبردستی لے جا کے اس کو قتل کرانے کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اب مسلمانوں کی آپس میں جب لڑائی ہو تو دوسرے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک جماعت تو اس حدیث کی وجہ سے اس طرف گئی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، سائڈ پہ رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور عبداللہ ابن عمر ان کا موقف یہ ہے کہ خود تو تعارض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تعارض کرے تو اس وقت پھر دفعیہ فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین ان کا یہ موقف ہے کہ دونوں جماعتوں میں، مسلمانوں کی دونوں جماعتوں میں سے جو حق پہ ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اگر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کر لو، صلح کر لو، اور اگر یہ دیکھو کہ ان میں سے ایک زیادتی پر ہے، حق پہ نہیں، ظلم و زیادتی کرنے والی ہے، اور پھر وہ باغی بھی ہے، تو تم اس کے خلاف دوسرے کا ساتھ دو، اس جماعت کے خلاف دوسرے کا ساتھ دو، یہاں تک کہ وہ بغاوت سے، ظلم و زیادتی سے باز آ جائے۔ جمہور اس طرف اس لیے گئے ہیں کہ اگر حق جماعت کا ساتھ نہ دیا جائے اور کسی کا ساتھ نہ دیا جائے، یہاں تک کہ حق جماعت کا ساتھ نہ دیا جائے، تو اس طرح باغی جماعت کو اور باغی لوگوں کو حوصلہ ملے گا، اور وہ پھر ہمیشہ بغاوت کا علم بلند کرے گی وہ جماعت اور وہ لوگ، اور سرکشی کرنے پہ اور سرکشی اختیار کرنے پہ ان کو حوصلہ ملے گا۔ لہذا
جمہور کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو حق پہ ہو جو جماعت اس کا ساتھ دینا چاہیے باغیوں کے خلاف. ایسے اگر رشتہ دار ہوں، دو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں تو ان میں صلح کرنی چاہیے. لیکن جو حق پہ نہ ہو، نہ حق ہو اور زیادتی کر رہا ہو، تو دوسروں کو چاہیے کہ جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دے، اور جو زیادتی کرے اس کو مجبور کرے صلح پر. مقصد تو صلح ہے کہ صلح ہو جائے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، مسلمانوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے. لیکن آج کل تو لوگ بھڑکاتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ دو بھائی ناراض ہیں یا دو رشتہ دار ناراض ہیں، پھر بیچ میں گھس جاتے ہیں. آج خوف خدا کسی میں نہیں، خوف خدا کسی میں نہیں. بظاہر خیرخواہ بن کے اور بڑا نیک بن کے، اچھا بن کے، پھر کیا کریں، دونوں کو بھڑکاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں لڑے، اور اس طرح جو ہے ان کے روٹی اور چائے کی جگہ بن جائے. تو یہ حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو ناحق ہو، ناحق پہ ہو، اس کو ناحقی سے دور کرنے کے لیے، زیادتی اور ظلم سے دور کرنے کے لیے اصلاح کی طرف لائے، اصلاح کی طرف، اور حق والے کا ساتھ دے دے، خواہ وہ جماعت ہو یا دو آدمی ہو، اس کا ساتھ دے دے، اور اس طرح جو زیادتی کر رہے ہیں اس کو زیادتی سے باز رکھے. یہ اس حدیث کے نتیجے میں جمہور صحابہ اور تابعین کا موقف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.